قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس بھی کل صبح 10 بجے ہوگا. اس اجلاس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی اور سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایک آپ نے بال ٹاس کی تھی پریزیڈنٹ صاحب کی طرف، پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو نہیں اویل کیا اس چانس کو، یا وہ ان کے اپنے ریزنز ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے منتخب ہو کے آئے تھے، اور تو انہوں نے اب واپس جانے کا وقت آن پہنچا ہے، اب شام پڑ گئی ہے، انہوں نے واپس جانا ہے، تو انہوں نے جا کے اپنی فیس سیونگ بھی کرنی ہے کیونکہ کئی ایسے اقدامات تھے جو پریزیڈنٹ صاحب سے ایکسپیکٹڈ تھے پاسٹ میں اور وہ نہیں لے سکے فار ون ریزن اور دی ادر. تو اس لیے اب انہوں نے واپس جا کے فیس سیونگ بھی کرنی ہے، انہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں میں، اور وہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگا. تو وہاں پہ کوئی فیس سیونگ تو ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ان کا اپنا ایک سٹینس ہے کہ جی جب تک یہاں پہ ریزرو سیٹوں کا کوئی حساب کتاب نہیں بنا، کوئی یہاں پہ کلیئرٹی نہیں آئی، تو میں اس کام میں شامل نہیں ہونا چاہتا کہ جناب یہ ساری حیثیت جو ہے انلیگل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی لیگیلٹی یا ان لیگیلٹی کے بارے میں تو کوئی قانونی ماہر ہی بتا سکتا ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ انہوں نے اپنی ایک فیس سیونگ کرنی تھی. پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی ایک فیس سیونگ کر دی، اور میرے خیال میں واپس جا کے ان کو اس چیز کی شاباشی بھی ملے گی، اور ابھی بھی مل رہی ہے ان کے اپنے رینکس سے، ان کے اپنے جو فولڈز ہیں ان میں سے. سو وہ تو ایک الگ چیز ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمیں چاہیے یہ کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس میں کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹ نہ آئے. جیسے کہ 1.5 سال کی بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، 1.5 سال میں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ جی اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن we really hope that, but the point is کہ if is in quotes, right? So if things don't shape up like we are expecting in the 1.5 سال جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر ایک سچویشن بنتی جائے گی، اور یہ اس وقت تک 1.5 سال تک انتظار نہیں ہوگا. یہ شروع کے جو دن ہوتے ہیں، شروع کے جو 2-4 ماہ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے وہ اگر کوئی ایسے چیزیں کر لے، اقدامات کر لے جس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہے عوام تک ڈائریکٹلی پہنچ جائیں، تو وہ ان کے لیے ایک سیویئر ہوتا ہے، وہ ایک وہاں پہ ایک لائف سیونگ ڈرگ کے طور پہ کام کرتی ہے وہ چیزیں. اور اگر 4-6 مہینے میں شروع میں اگر کوئی بھی گورنمنٹ نہ ایسے اقدامات لے سکے جس میں نظر آتا ہو کہ آگے جا کے کیا ہوگا، تو پھر ایک سچویشن بن جاتی ہے. اس سچویشن سے بچنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے، پازیٹیوٹی ہمیں لے کے آنی چاہیے چیزوں میں، بالکل ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے، امید قائم رکھنی چاہیے تاکہ یہ ہو سکے، تو پھر ایک مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب، آپ نے ابھی شہباز شریف صاحب کی بھی اور نواز شریف صاحب، بہت سخت ہے. کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا ممکنہ فیصلہ کیا ہوگا رانا صاحب؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن ٹو بی ویری آنیسٹ اس وقت تک ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا. ایز وی ٹاک اس وقت تک کی میری جو اطلاعات ہے، اور ابھی بیٹھے ہوئے جو میرا رابطہ ہوا ہے میرے سورسز کے ساتھ الیکشن کمیشن میں، ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کیا ان کا فیصلہ ہوگا یا کیا فیصلہ وہ کریں گے. اس وقت تک اس پہ تبصرہ کرنا یا کوئی حتمی رائے دینا بہت مشکل ہو جائے گا. سیکنڈلی، میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس پہ 1-2 کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کہ جب عمران خان صاحب کا کیمپین چلاتے ہوئے جب وہ سٹیج سے گرے تھے، اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک بڑا یہاں پہ بڑا دل دکھایا اور وہ ہاسپٹل گئے. یہ ایتھکس ہے، نارمز ہے، ہمارا کلچر ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب گئے، ہاسپٹل گئے، اور وہاں پہ انہوں نے تیمارداری بھی کی. اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملے. جی ہاں بالکل کیا، اور پھر اس کے بعد بنی گالا بھی گئے، عمران خان صاحب سے ملے. بٹ آفٹر دیٹ واٹ ہیپنڈ، واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر، اس کو اسپاٹ آؤٹ کرنا یا اس کو اینالائز کرنا یا اس کو سامنے لے کے آنا بھی ضروری ہے. آئی پرسنلی تھنک کہ جو سیاست ہے، سیاست از اے ویری رuthless گیم، اینڈ پاور گیم اس سے بھی زیادہ ruthless ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو سیاست کمپرومائز ہوتی تھی، اور ایک سٹینس جو تھا، جو سٹینس آج بھی چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، وہ یہ ہے کہ اگینسٹ پیپلز پارٹی اینڈ اگینسٹ نون لیگ. اگر اس پہ کسی حد تک یہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں تو ان کو ایک
ان کے مائنڈ میں, پی ٹی آئی کے مائنڈ میں یہ چیز ضرور ہے کہ لوگ جو ہے, میجورٹی جو ہے وہ ملی ہے پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دونوں جماعتوں میں سے کسی بھی لیڈر سے یا لیڈران سے اگر کسی قسم کی بھی کوئی مذاکرات یا ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو ہماری سٹینس جو ہے, جو پرنسپل سٹینس ہے پی ٹی آئی کا, وہ کمپرومائز ہو جائے گا, اور جس کی وجہ سے دے ول اسٹارٹ لوزنگ دا گرپ آن دا گراؤنڈ. جو ان کی جو فالوئنگ ہے وہ لوز کرنا شروع کر دیں گے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے ان کا اپنا سٹینس ہے, اس پہ ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ رابطہ کریں گے تو ان کے دے ول لوز دا گراؤنڈ, پی ٹی آئی ول لوز دا گراؤنڈ. بٹ ایک ہوتا ہے, آپ اگر پرانے دور میں اگر ہم چلے جائیں تو ایک برج بلڈنگ کا کردار ادا کیا جاتا تھا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ برج بلڈنگ کا کردار جو ادا کرنا ہوتا تھا بٹوین دا اپوزیشن ود دا اپوزیشن, وہ لیک کرتا تھا, اور وہ وہاں پہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی ریگارڈنگ پاسنگ آف دا بلز, ریگارڈنگ ورکنگ آف دا نیشنل اسمبلی اور دا سینٹ. وہ ایک چیز لیک کرتی تھی, وہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں تھی, کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی, لیکن ایک کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے اسموتھ سیلنگ کے لیے, ایک نظام کے لیے, وہ نہیں تھی. تو ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی اس جو نظام اس وقت چل رہا ہے اس میں زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کی طرف ان کا جھکاؤ اس لیے ہے کہ وہ اس نظام سے سلولی اینڈ گریجولی اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ نظام سے بددل ہوتے جا رہے ہیں لوگ, اور نظام سے جب بددل ہونے شروع کر دیں گے لوگ, اور جس طریقے سے بڑی سلولی گریجولی تو ابھی تھا, لیکن آئی پرسنلی تھنک ان دا ڈیز ٹو کم جس طرح مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے, وہاں پہ اس نظام کے ساتھ لوگ میرے خیال میں بالکل ہاتھ کھڑے کر دیں گے, اور وہ کچھ اور تلاش کریں گے, کوئی اور سہارا تلاش کریں گے, کچھ اور نظام چاہیں گے جس میں عام آدمی کی بھلائی ہو سکے, عام آدمی کو انصاف مل سکے, عام آدمی جو ہے تھانے کچہریوں کے چکر سے باہر نکل سکے. اور یہ سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, میجورٹی آف دم, ناٹ آل آف دم, میجورٹی آف دم جو بیٹھے ہوئے اس وقت نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں, وہ تھانے کچہری کی سیاست سے نکل کے لوکل گورنمنٹ کی طرف, لوکل گورنمنٹس کی طرف دیکھیں اور یہ نظام لے کے آگے چلے اور ریفارمز لے کے آئیں.